جمال شاہ صاحب آپ سے آغاز کریں گے. سر جی مبارک ہو. 5 سال پہلے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹسوے بہائے ہوتے تھے, پریشانیاں ہوتی تھیں, گلے شکوے ہوتے تھے. آج مسکراتے چہرے, مسکراتی باہیں لے کر نواز شریف صاحب جا رہے ہیں. 8 فروری سے پہلے سرخرو ہو جائیں گے قانونی طور پر, پھر آگے بات کرتے ہیں. بہت مہربانی وقار صاحب, بہت اچھا آپ نے آغاز کر دیا. ہم بھی کہتے چلے آ رہے کہ جو نواز شریف اور مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے پورے خاندان اور مسلم لیگ نون کی پوری قیادت کے ساتھ جو ناکردہ گناہوں کی سزا دی گئی تھی, جو ٹھیک ٹھاک ملک چل رہا تھا, 2018 تک مہنگائی بھی کنٹرول تھی, ڈالر بھی کنٹرول تھا, ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی تھی, سی پیک بھی کام ہو رہا تھا, ہر طرف خوشحالی تھی. تو پھر کیا وجہ تھی کہ ناکردہ گناہ کی سزا میں اس حکومت کو ختم کیا گیا؟ اصل میں سزا تو ان کو بھی ملی, لیکن 22 کروڑ عوام کو سزا ملی. 22 کروڑ عوام آج جس عذاب کی, جس مہنگائی کی چکی میں پیس رہے, آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے ہو. تو آپ نے ایک شخص کو سزا دینے کے لیے پوری قوم کو سزا دی. آج اگر ایک کوئی شخص ایسی کو سزا قوت دی ہے یا عدالتی عدالت, نظام نے, یہ اس پورے نظام نے, اور اس کے بعد اس کے بھائی نے پورے ملک کو سزا دی 16 ماہ کی حکومت کر کے. وہ نہ کرتے تو آج یہ مہنگائی کا رونا نہ روتے. اس پہ میں آ رہا ہوں. اچھا تو آگے آج آگے. اگر کوئی عدالتی نظام یا کوئی کچھ لوگ اب اسی ناکردہ گناہوں کو سارے معاملات ٹھیک کر رہا ہے, یہ کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے. جو ان کے ساتھ ناجائز ہوا تھا وہ ناجائز کو ٹھیک کر رہا ہے. اگر وہ ٹھیک ہو رہا ہے تو خوشی کا موقع ہے, اچھا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. ایک جہاں تک آپ شہباز شریف صاحب کی 16 مہینے کی حکومت کی بات کر رہے ہیں, دیکھو اس سلیکٹڈ حکومت نے 4 سال میں پاکستان کو اس ڈگر پہ لے گیا تھا کہ پورا دنیا میں اور پاکستان یہ باتیں گردش کر رہی تھی کہ پاکستان ڈپارٹ کرے گا, پاکستان سری لنکا بنے گا. تو پھر قائد محترم نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے ملک کو بچائیں گے, بعد میں سیاست کریں گے. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے یہ سارے اٹھایا, یہ ساری بدنامی اپنے سر اٹھایا, ایک مخلوط حکومت بنائی جس میں پیپلز پارٹی بھی تھے, پی ڈی ایم کی پارٹیاں تھی, لیڈ نواز شہباز شریف صاحب کر رہے تھے. ان کا جتنا نزلہ تھا اس حکومت کا وہ تو مسلم لیگ نون پہ گرا, یہ لیکن حکومت زیادتی میں آپ کے سب ساتھ. شامل تھے. اس حکومت میں سب شامل تھے اور وہ اس حکومت نے یہ کام تو کیا کہ پاکستان کو بچایا. ٹھیک. اب آگے جو اس وقت ملک جس عذاب میں مبتلا ہے, جس دلدل میں مبتلا ہے عوام, تو اس وقت آپ نے جو پہلے کہا تھا میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں. انشاءاللہ عوام واضح مینڈیٹ مسلم لیگ نون کو دے گا, اور جب ایک مضبوط حکومت آئے گی تو پھر اس ملک کو اس یعنی حالات آپ یہ سے وہ کہنا چاہ نکال رہے ہیں کہ سکیں گے. 172 تو پورا کر لیں گے, ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے, نہ ایم کیو ایم کی نہ پیپلز پارٹی کی. چلے ایم کیو ایم کو تو آپ نے ساتھ ملا لیا, لیکن ضرورت نہیں ہے آپ کو. اس طرح ہی میں یہ مضبوط نہیں آئے کہہ گی. رہا ہوں. میں اگر اسی کہتا طرح ہوں کی حکومت آنی ہے تو ہم نہیں یہی امید کریں گے جو 16 ماہ میں آپ نے کیا وہی ہوگا. ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہوں گے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے کسی ایک پارٹی کا کام نہیں ہے. تمام سٹیک تو ہولڈر وہ نے, تو آپ نے تمام تجربہ کر کے اداروں نے دیکھ لیا مل نا, کے. کوئی نئی چیز بتائیں نا. وہ تو میں تجربہ کچھ 16 ماہ اور میں کہہ ہو رہا گیا. ہوں. آپ مجھے تو سنیں, میں کچھ اور سنائیں کہہ رہا ہوں جی, سنائیں کہ سنائیں. سب نے مل کے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے, پھر ملک کو اس جگہ سے نکالیں گے. جہاں تو تک میں بھی حکومت کی بات ہے وہ جی تو میں آپ سے متفق ہوں. یہ کوئی اس طرح مکس اچار نہیں ہوگا. عوام ایک واضح مینڈیٹ مسلم لیگ نون کو دے گا, لیکن ہر پارٹی اس میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے. اپوزیشن کا بھی رول ہوگا, چلیں باقی ٹھیک پارٹیوں ہے. کا بھی ہوگا, عدالتوں کا بھی ہوگا, اداروں کا بھی ہوگا, لیکن حکومت واضح بڑی مضبوط حکومت ہونی چاہیے. کمزور حکومت سے کام نہیں چلے گا. اور یہ تو عوام کو کہیں نا, یہ عوام ہی آپ کو اگر مضبوط حکومت 172 کا, آپ نے کہا کہ اس طرح حکومت, میں کہتا ہوں انشاءاللہ یعنی جب اگر سیدنا آپ نواز شریف صاحب 172 سیٹیں لے پاکستان بھی آئے گئے گے. پھر بھی آپ سب کو ساتھ ملا کر لے کر چلیں گے, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. اب میں آپ کو سمجھ گیا ہوں. اپوزیشن کا بھی ایک رول ہوتا ہے. چلیں حکومت کامیاب حکومت کے پیچھے کامیاب اپوزیشن بھی ہوتا ہے. اپوزیشن ہے کون, کس کو رکھیں گے؟